السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج إلى آخر السورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حاضرین جمعہ، عزیز بچوں اور میرے اسلامی بھائی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ سب کے سامنے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین تو مجھے قرآن و حدیث کی ہی روشنی میں چند باتیں بتانے کی اور سب سے زیادہ ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی اور ان باتوں سے ہمیں ہدایت یافتہ کرنا، آمین۔ سامعین حضرات، ہم اور آپ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و ریاست کریں اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بتائی ہوئی چیزوں پر اپنی زندگی گزاریں۔ ہمارے لیے، آپ کے لیے اور سارے جاندار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا اس دنیا میں صرف اس لیے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح جب سے اس دنیا کو قائم کیا ہے، ہر دور میں اللہ رب العزت نے ایک نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔
اسی طرح ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو راستہ دکھانے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیز اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرے اور اس دنیا سے کوچ ہو جائے۔ لہذا آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے کلام قرآن مجید میں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا باتیں سامنے آتی ہے جن پر ہمیں اور آپ کو عمل پیدا ہونا ہے۔ میں نے آپ سب کے سامنے اللہ رب العزت کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں خطبہ جمعہ کے بعد پیش کی۔ پہلی حدیث کیا تھی؟ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ۔ اللہ رب العزت کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے من رأى منکم منکرا، جب تم میں سے کوئی شخص غلط چیز کو دیکھے، فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، تو اسے چاہیے کہ اس کو اس غلط چیز کو وہ اپنے ہاتھوں سے روکے۔ لہذا اللہ رب العزت کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ مجھے معلوم ہوتا ہے، ہمیں اور آپ کو یہ معلوم چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ سکھایا ہے کہ کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ بھی ہم اور آپ غلط چیز کو اگر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کچھ غلط کر رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھوں سے روکے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہمیں اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم اور آپ اس کو ہاتھ سے روکتے ہیں تو وہاں پہ جہاد اور جنگ ہو سکتا ہے، اگر ہم اور آپ اس چیز کے لیے منع کرتے ہیں تو وہاں پہ جھگڑا اور فساد ہو سکتا ہے، اور ہمیں اور آپ کو جان کی ڈر ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے اس چیز کے بارے میں بولے کہ وہ غلط ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر ہم اور آپ اس چیز کو، اس غلط چیز کو اگر زبان سے بھی بولنے کی طاقت نہ رکھتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس چیز کو دل سے غلط سوچیں۔ اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم اور آپ کو کتنا حد تک اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ ضرور ایسا نہ ایسا موقع آیا ہی ہوگا کہ ہم اس چیز کو ہی انسان غلط کر رہا ہو اور ہم اور آپ اس چیز کو اگر زبان سے بولنے کی طاقت نہیں ہو رہی ہے، ہاتھ سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہو رہی ہے، تو کم سے کم دل سے اس چیز کو غلط سوچ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہمیں اور آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھا دیا، یہ بات اظہر من الشمس ہو گیا ہے کہ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ہر انسان کو اپنا کرتوت کا جواب کل قیامت کے دن دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ کچھ گناہ کریں اور آپ کے گناہوں کی سزا کسی اور کو ملے، نہیں میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو ثابت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہر انسان کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر انسان سے سوال کیا جائے گا، کسی کو بخشا نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اسی چیز کو بتاتے ہوئے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ،
کہ قیامت کے دن، کل قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا. ہر انسان نفسی نفسی کا عالم میں ہوگا. ہر انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا. باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، انسان اپنی بیوی سے بھاگے گا، اولاد اپنے باپ سے بھاگے گا. اس دن کا عالم یہ ہوگا کہ ہر انسان پرسان حال ہوگا. ہر انسان نفسی نفسی، ہر انسان یہی سوچ رہا ہوگا کہ یا اللہ تو صرف مجھے بچا لے، یا اللہ تو صرف مجھے بچا لے. ایک جگہ میں آتا ہے کہ حاملہ عورت اپنا بچہ کو گرا کر کے بھاگے گی. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب انسان، کوئی بھی عورت جب بچہ جنتی ہے، بچہ پیدا کرتی ہے، تو اس کے نزدیک اس بچہ کے علاوہ کوئی محبوب اور پسندیدہ اور اس سے زیادہ، اس بچے سے زیادہ وہ کسی سے پیار نہیں کرتی. لیکن قیامت کے دن کا عالم یہ ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، ہر انسان ایک دوسرے کے ساتھ بھاگے گا. انسان اپنے بھائی کے ساتھ بھاگے گا، انسان اپنا ماں باپ کے ساتھ بھاگے گا، شوہر بیوی کے ساتھ بھاگے گی. مطلب ایک دوسرے کو چھوڑ کر کے سب بھاگتے رہیں گے. اور اس دن کا عالم یہ ہوگا، آج ہم اور آپ دنیا کر رہے ہیں، ہم اور آپ آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں. ہم اور آپ بڑے بڑے مکان اور محل بنا رہے ہیں اور دنیا کی لذتوں میں گھسے چلے جا رہے ہیں. ہم اور آپ دنیا سے اتنا پیار کر رہے ہیں کہ حلال اور حرام کی تمیز تک کرنا بھول جاتے ہیں. آج ہم اور آپ اتنا زیادہ دنیا میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں کہ باپ بیٹے کے ساتھ، ایک بھائی بہن کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی تک اختیار کر لیتے ہیں دنیا کی محبت میں. لیکن نہیں میرے بھائیو، اگر ہمیں اور آپ کو اگر کسی سے دشمنی رکھنی ہے تو ایسی دشمنی رکھیے جو جائز دشمنی ہو، جیسا اسلام ہمیں سکھاتا ہو. نہ کہ ہم دنیا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کریں اور ایک دوسرے کی چغل خوری کریں. نہیں میرے بھائیو، اسی طرح دنیا کی محبت کو اللہ رب العزت بتاتے ہوئے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین کو جھجوڑ دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، زمین جب اپنے اندر کی سونے چاندیاں جواہرات کو، ہر چیزوں کو باہر نکال پھینکے گی. وقال الانسان ما لها، تب انسان کہیں گے کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے. میرے بھائی اسی طرح اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو اس دنیا کی محبتوں میں، اس دنیا کی لفظوں میں، اس دنیا کی آزمائش میں، اس دنیا کے آرام دہ چیزوں میں ہمیں اور آپ کو نہیں پڑنی ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صرف ہم اور آپ اللہ رب العزت سے پیار کریں، ہم اور آپ اللہ رب العزت سے محبت کریں، ہم اور آپ اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی چیزوں کو، ہمیں اور آپ کو صرف قرآن کی بتائی ہوئی چیزوں پر، ہمیں اور آپ کو قرآن کی اشارہ کردہ آیت پر ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے. اس دنیا کی آزمائش میں، اس دنیا کی آرام دہ چیزوں میں ہمیں اور آپ کو نہیں پڑنی ہے، ورنہ کل قیامت کے دن ہم اور آپ اللہ رب العزت کے سامنے جواب دے ہوں گے. ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی کو، تم نے اپنے بچپنا کو، تم نے اپنے جوانی کو، تم نے اپنے بڑھاپے کو کس طریقے سے گزارا ہے، تم نے اپنی ساری زندگی کو کس طریقے سے گزارا ہے. اگر آج ہم اور آپ نماز کو چھوڑ کر، نبی کی حدیث کو نہ مان کر، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے چیزوں کو نہ مان کر، قرآن کے خلاف ہو کر، والدین کی نافرمانی کر کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تو کل قیامت کے دن آپ کو اور ہمیں یاد رکھنی ہوگی کہ ہمیں اور آپ کو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جواب دینا ہوگا. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نہیں چھوڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں وہ کوئی بھی انسان پکا اور مکمل مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ مجھے اتنی محبت کرے کہ وہ ساری دنیا کی چیزوں سے زیادہ وہ ہم سے محبت کرے. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث کو بتانے کا مقصد، اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو جو بتا رہے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ زبان سے صرف اقرار کریں ہاں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، اس حدیث کا یہ
یہ مطلب ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے، اس حدیث کا سلیس اردو ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک پکا مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں، یعنی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں اس کے نزدیک، اس کے اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ۔ میرے بھائیو، اس حدیث کو جب ہم اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو پتا چلتا ہے، ہمارا اور آپ کا ایمان کے بارے میں پتا چلتا ہے، ہمارا اور آپ کا ایمان، ہمارا آپ کا اسلام کتنا حد تک ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بتائی ہوئی چیزوں کو ہم اپنی زندگی سے فنا اور ختم کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے بارے میں ہمیں اور آپ کو تعلیمات دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خلاف ہم بہت زیادہ عمل کیے جا رہے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں اور ہم یہ ڈنکے کے چوٹ پر کہتے ہیں کہ ہم امت محمدی ہے، اور ہم آپس میں جھگڑا کرتے ہیں کہ ہم حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر وفاداری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو اور ہمیں دکھانی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنی ہوگی، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ والدین کے ساتھ فرما برداری ہو، چاہے وہ حسن سلوک ہو، چاہے وہ ایمان کے جائزہ لے اپنا اور اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کتنی باتوں کی فرما برداری کر رہے ہیں، تبھی ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقتاً اور سب سے زیادہ اور سچا محبت کرنے والے ہوں گے۔ اس حدیث کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے اور ہم بتا پائیں گے کہ ہاں ہم اللہ رب العزت کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ حقیقتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بتائی ہوئی چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنی ہوگی، ورنہ کل قیامت کے دن ہمارا اور آپ کا اخذ ضرور ہوگا، ہمیں اور آپ کو کل قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہ آپ اگر آج نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو آپ کا نماز کا جواب کوئی دوسرا انسان دے گا، نہیں میرے بھائیو، آپ کو اپنا جواب دینا ہے، آپ کے والد کو اپنا جواب دینا ہے، آپ کے بھائی کو، آپ کے بیوی کو، آپ کے بچے کو اپنا جواب دینا ہے۔ اس حدیث کے مطابق کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر انسان وہ اپنا کرتوت کا جواب کل قیامت کے دن دینا ہے۔ آخر میں ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں چلنے کی توفیق عطا فرما کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح احادیث کے مطابق اپنی زندگی کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو صحیح راہ راستہ دکھا۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھی اس دنیا سے کوچ ہو چکے ہیں، اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، سب کے قبر کے عذاب کو تو دور فرما، سب کو جنت الفردوس میں جگہ فرما۔ الہ العالمین ہم تمام بچوں کو، جو بھی بچے اس ادارے میں تعلیم یافتہ ہے، الہ العالمین تو ان کو صحیح تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق دے، ان کے علم میں اضافہ کر، ان کے والدین کے روزی روٹے میں برکت دے۔ الہ العالمین ہم میں سے کوئی اگر بیمار حال ہے، پریشان حال ہے تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے اگر کوئی مرض میں مبتلا ہے، الہ العالمین تو ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں سچے راستہ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز پر اپنی ساری زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اور اگر میرا ہم سب کا، کسی کا، اگر ہم مسلمان بھائی کا اور بالخصوص جو اس محفل میں موجود ہیں ان میں سے کسی کا اگر وفات ہو تو خاتمہ بالخیر ہو اور مذہب اسلام میں، امت اسلام میں ان کا وفات ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔